ایک عبارت ہے، وہ عبارت یہ ہے کہ ضابطہ بند سوچے جو ہوتی ہے نا، ضابطہ بند سوچے سمجھتے ہیں، ڈسپلینری مینٹلٹی، ڈسپلینری تھنک، ڈسپلین کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ جو سوچے ہوتی ہیں، یہ انسان کو منتشر خیال سے بچاتی ہیں۔ جب آپ کی سوچ پہ ڈسپلن ہوگا، سوچ ایک صحیح سمت اور ایک ضابطے کے ساتھ، اصول کے ساتھ اگر اس کو آپ یوز کریں گے نا، تو یہ منتشر ہونے سے آپ کو بچائیں گی۔ آپ ایک بالکل ایک وے پر سوچنے والے بنیں گے۔ اور اس کو اگر آپ اپوزٹ لیتے ہیں، اس کا اگر ضد لیتے ہیں، تو بے ہنگم سوچے جو ہوتی ہے نا، انسان کو کہاں کے کہاں لے کے چلی جاتی ہے، کچھ نہیں سمجھ پڑتی کہ کروں تو کیا کروں۔ اب جیسے آپ آج اٹھے ہیں تو آپ کے پاس ایک پلان ہے نا کہ ہم نے یہاں جانا ہے، پورا پلان تیار ہے آپ کے پاس۔ ایسا ہمارے پاس پورا پلان تیار ہونا چاہیے 12 مہینے کا۔ 12 مہینے کی پلاننگ سے میری مراد ہے 3650 گھنٹے کم و بیش۔ آپ بولے یار یہ تو بہت گھنٹے بنتے، 8000 اور کچھ سنا تھا۔ 14 گھنٹے آپ کے مائنس کر کے بات کی ہے، جس میں آپ سوئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، یہ سب کچھ ملا کر میں نے 14 گھنٹے آپ کی زندگی کے مائنس کیے ہیں۔ اور کیلکولیٹڈ 10 گھنٹے میں نے آپ کی زندگی کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور 12 ماہ کے 3650 گھنٹوں میں آپ نے کیا کیا۔ ایک گھنٹہ اب کتنا ہوتا پتہ ہے نا آپ کو؟ بڑی بڑی میٹنگیں 45 منٹ کی ہوتی ہیں یار، بڑے بڑے کام 1 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بے ہنگم سوچ ہوگی، کوئی پلاننگ نہیں ہے، اٹھنے کے بعد سوچ رہے کیا کروں، بیٹھے ہوئے تو بیٹھ گئے، اٹھے تو اٹھ گئے، چل رہے تو چل پڑے، کوئی ادھر بلا تو ادھر چلے گئے، ادھر جنازہ آ گیا، کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی، وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے، وہ ہمارے کام کا حصہ ہے۔ میری اطلاع کے مطابق تو جناب کئیوں کے تو آفیسز بنے ہوئے ہیں، مکتب بنے ہوئے ہیں، اور آپ نے مدنی عملہ اسٹاف رکھا ہوا ہے۔ اگر میں ان تمام کو لوں تو بھائی 3680 گھنٹے، 50 گھنٹے آپ کے ساتھ یہ کام کرے، 3650 گھنٹے اس کے، یہ سارے ملے تو کوئی 50,000 گھنٹے والے اسلامی بھائی آپ اندر بیٹھے ہیں۔ ابھی 50,000 گھنٹے ان تمام اسلام بھائیوں کے میں لوں، اس کو ایک پلڑے میں رکھوں، اور پورے 12 ماہ انہوں نے جو کام کیا اس کو ایک پلڑے میں رکھوں، تو کام کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہونا چاہیے، تبھی کہیں گے کہ آپ نے اپنے ان گھنٹوں کو پراپر یوٹیلائز کیا ہے۔ آپ کی کمزوری افورڈیبل نہیں ہے، کیونکہ آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو کسی سطح پر آ کر ذمہ داری دیے گئے ہیں، اور آپ پر تحریک بیس کرتی ہے، کیونکہ آپ آپریشن میں ہیں، آپ فنکشن میں ہیں، جو دیگر ہے وہ سسٹم میں ہیں، جبکہ وہ سسٹم میں ہیں، اور ان کو سسٹم میں ہی رہنا چاہیے۔ نیچے جاتے ہیں تو نیچے والا اوپر نہیں آ پاتا، اوپر رہتے ہیں تو نیچے کی خبر نہیں مل پاتی۔ تو بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل اوپر رہنے کے عادی ہیں، تو نیچے کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں پڑی، وہ نیچے جاتے ہیں تو اتنے نیچے جاتے ہیں کہ اوپر آنے کا نام نہیں لیتے، تو نیچے والے گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں، تو وہ نیچے دبے چلے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے کسی بھی، چاہے وہ رکن شورا یا کوئی بھی ایسا نظام کہیں بھی نہیں دیا۔ یہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنے نیچر اور اپنی عادتوں کی وجہ سے کر رہا ہوگا، سسٹم کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوگا۔ سسٹم ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن آف ورک وتھ پاور۔ ہم لوگ اختیارات دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، کام تقسیم کرتے ہیں، اور اختیارات کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سسٹم ہے۔ جو نہیں کرتا یہ اس کی عادت ہے، ہمارا نظام نہیں ہے۔ یہ دنیا بھر کا ہی ایک سسٹم ہے کہ جس کو ذمہ داری دو اس کو اتھارٹی دو، اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، ملک کی سطح کے ذمہ داران ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ جہاں بھی ذمہ داری دیں اس انداز سے دیں کہ یہ ان کو کام کرنے دیں۔ آپ اگر پوچھ گچھ پر ہے تو پوچھ گچھ پر رہیں، گھٹنے نہ دیں، کھلا ماحول رکھے، ایک سمجھدار سلجھے ہوئے باپ کی طرح نگران بنے، ذمہ دار بنے، جو اولاد کو کام بھی کرنے دیتا ہے اور اولاد کو بگڑنے بھی نہیں دیتا۔ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ میں نے سمجھایا آپ کو۔ بعضوں کی طبیعتوں میں ہے ایسا، بالکل جان کو آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ بھی کریں، کام کرنے دے اسلامی بھائیوں کو، خود بھی کام کریں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ضابطے اور ڈسپلینری جو سوچ ہے نا، اللہ کریم اس سے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے گھنٹوں کو پراپرلی یوٹیلائز کریں۔